السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈرامہ ایکٹریس ارمینا خان کے بارے میں، جو کینیڈا میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، اور جانیں گے کہ کیوں وہ حال ہی میں ویل چیئر پر نظر آئیں اور کن مشکلات سے وہ گزر رہی ہیں۔ ارمینا خان نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر اپنے جذبات اور اپنی صحت کی صورتحال کے بارے میں بات کی۔ یہ ویڈیو آپ کو ان کے حوصلے اور مشکلات اور جدوجہد کے بارے میں آگاہ کرے گی تاکہ آپ جان سکیں کیسے انہوں نے سخت حالات کے باوجود اپنی زندگی میں ہمت نہیں ہاری۔ بات کرتی ہیں ارمینا، السلام علیکم، کیسی ہو آپ؟ گڈ مارننگ۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ نادیہ، اینڈ ہاؤ آر یو؟ آپ آئی نا اسکرین پہ، ہماری اسکرین خوبصورت ہو گئی بہت زیادہ، گلیمرس اینڈ گلوئنگ، ماشاء اللہ، یو سو بیوٹیفل۔ تھینک یو۔ ابھی تو یہاں پہ صبح 5 بج رہے ہیں تو I'm not sure۔ 5 بجے بھی اتنی پیاری؟ 5 بجے مجھے دیکھ لے کوئی کبھی۔ 5 بجے تو حالت خراب ہوتی ہے۔ حالت خراب۔ ہاں صحیح بات ہے۔ ارمینا، آپ کی ویڈیو دیکھی کل، اینڈ آنیسٹلی بہت ساری دعائیں، پیار آپ کے لیے، بٹ وی آر ویری کنسرنڈ، ریئلی نہیں پتا تھا کہ یو گوئنگ تھرو سو مچ ہیلتھ وائز۔ نہیں، یہ تھینک یو سو مچ، نو تھینک یو سو مچ، دیٹ مینس اے لاٹ۔ کوئی میں نے یہ ویڈیو اس میں وکٹم ہوڈ میں نہیں ڈالی تھی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈیورنگ مدرہڈ۔ تو میں نے کچھ ہنٹس دی تھی اپنی آڈینس کو، لیکن پھر وقت آ گیا کہ آئی واز، مطلب میں ٹاؤن میں اگر پھر رہی ہوتی ہوں یا کوئی، تو پھر لوگ آپ کہتے آپ کا تو ویٹ بڑھ گیا ہے، آپ ان کرچز پہ کیوں ہیں، آپ ویل چیئر پہ کیوں ہیں۔ میں نے کہا چلو پھر ایک ہی دفعہ میں سب کو بتا ہی دوں کہ کیوں ہو رہا ہے۔ برا بھی لگتا ہے نا، کیونکہ سارے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نہیں یوز ٹو ہوتے، بیکاز یو گوئنگ تھرو سو مچ۔ ایک I was very active, مطلب throughout my life، تو یہ میرے لیے it was a shock to my system۔ تو but my story یہ نہیں ہے کہ میں ایک as a victim پیش کر رہی ہوں، but more so کہ میں thank you۔ لیکن آپ نے دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت جینوئنلی کنسرن ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، ظاہر ہے، اور آپ کی ویل بینگ کے بارے میں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ججمنٹل ہوتے ہیں، جو صرف آپ کو ٹیز کرنے کے لیے، تو یہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ بھائی میں بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ پرابلمز ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ڈارک، بڑا برا پہلو ہے سوشل میڈیا کا بھی، اور ویسے بھی، ہے نا؟ جی یہ تو ہوتا ہے، لیکن دس از پبلک لائف، یہ سو پارٹ اینڈ پارسل تو ہوتا ہے۔ بٹ میں اپنے جو کوئی بھی میرے لیے کنسرن ہے لوگ، مطلب مجھے اتنے میسیجز آئے، I was absolutely inundated۔ اور ارمینا خان نے اپنی صحت کے حوالے سے والد کے انتقال اور بیماری پر خاموشی توڑ دی۔ ارمینا خان نے سوشل میڈیا پر ایک جذباتی پیغام کے ذریعے ایک طویل اور کٹھن جدوجہد کا انکشاف کیا۔ اداکارہ کے مطابق حمل کے دوران ہونے والی ایک چوٹ کو ابتدا میں نظر انداز کیا گیا، جس کے باعث ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی اور انہیں ویل چیئر اور بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑا۔ اسی دوران وہ ایک ساتھ کئی مشکل حالات سے گزر رہی تھی، جن میں بعد از زچگی ڈپریشن، والد کا انتقال، والدہ میں کینسر کی تشخیص اور خود اپنے بارے میں کینسر کے خدشات شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی حالت مزید بگڑتی گئی، جس کے بعد فزیو تھراپی ناکام ثابت ہوئی اور بالآخر سرجری ناگزیر ہو گئی۔ شدید درد اور خوف کے باوجود ارمینا خان نے کام جاری رکھا اور ٹی وی ڈرامہ میری تنہائی میں مختصر مگر یادگار کردار ادا کیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ سوشل میڈیا پر آنے والے بعض منفی تبصروں نے انہیں متاثر کیا ہے، تاہم وہ مثبت پیغامات اور دعاؤں پر توجہ مرکوز رکھتی رہیں۔ ارمینا کا کہنا ہے کہ وہ اب درستگی کی سرجری کی منتظر ہیں اور انہیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کٹھن دور کو کمزوری کی بجائے اپنی حقیقی طاقت کا ثبوت قرار دیا اور کہا کہ وہ صحت یابی کی سفر پر گامزن ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر
واپسی لوٹیں گی انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، فلم بتاؤ، فلم ڈرامہ کب ہم اپنی پیاری ارمینا کو دیکھیں گے اسکرین پہ پھر سے؟ یار ابھی تو پاکستان کا تو ابھی سین اس لیے نہیں ہے سوائے شارٹ فلم کے، بیکاز ایملی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے ابھی بھی، شی از اونلی 3، اور کیونکہ وہ اپنے پریمیچور ہے تو اس کی تھوڑی سی ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں، اور اسی لیے بہت سارے مہینے نکال کے آنا ذرا مشکل ہے جب تک وہ تھوڑی سی اور بڑی نہیں ہو جاتی۔ تو میں زیادہ تر یہیں پہ پروجیکٹس کرتی ہوں جو آ جاتے ہیں، جیسے میں نے میری تنہائی بھی کیا، وہ جو بالکل۔ تو MTV پھر نے گڑیا کیا کو کون سنبھال رہا تھا، اور فیصل بھائی کتنی ہیلپ کر رہے تھے؟ تو یہ تو خود اتنے بزی ہیں، سیٹ پہ ہاؤ یو مینیجنگ، ہے نا؟ آپ کیسے مینیج کر رہے تھے بھائی؟ گڑیا کس کے ہاتھ میں تھی؟ نہیں، وہ میرے پاس تھی۔ تو ابھی انفیکٹ میں ابھی پچھلے ہفتے آیا ہوں کانفرنس سے، یورپین گرین پارٹی ساری جو نا اکٹھی ہوئی وہ تھی ساتھ پورچوگل پھر کیا لسبن میں، پورچوگل، تو وہ میرے ساتھ آئیں، تو وہ ہر میٹنگ، ہر ہال میں جو نا وہ شامل تھی۔ وہ سارے جو جرمن لیڈرز، آسٹرین لیڈرز، ان ساروں کے ساتھ یہ واقفیت کرتی ہے۔ میرے خیال سب سے جو نا یہ چھوٹی 3 سال کی کامیاب سیاستدان ہوئی ہے، صحیح بات ساروں کے دل نرم کر کے جو جیت کے آئی ہے یہ۔ بالکل ایسے ہی۔ کیا بات ہے بھائی۔ امینا، آپ غزہ کے بارے میں بہت بات کرتی ہیں، اور آج کی میں خبر آپ کو بتا دوں، یونیسیف نے بھی خبردار کیا ہے کہ وہاں پر سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ مزید لوگ مریں گے، اور 1 انفنٹ کی ابھی جان گئی ہے، یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے۔ تو آپ جب اینالائز کرتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں کہ پرابلم کیا ہے؟ مسلم امہ اتنی بڑی پاورز ہماری کچھ نہیں کر پا رہی، صرف دیکھ رہی ہیں غزہ میں یہ ہوتے ہوئے جینوسائیڈ۔ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اور آئی تھنک کتنا کچھ کھلا ہے اور لوگوں کی ریالٹیز اور ان کی اصلیت سامنے آئی ہے، کیونکہ مجھے اس لیے بھی اتنا سخت اس کے بارے میں ڈپریشن ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم لوگ اس صدی میں اور اس ڈے اینڈ ایج میں ہم لوگ بچے مرتے ہوئے اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور ایز اے نیو مدر جو میرا دل روزانہ پھٹتا تھا ان بچوں کے لیے، ان فیملیز کے لیے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ میں دیکھ نہیں پاتی تھی۔ کچھ آتا تھا ایک دم سے شوق ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو میں I didn't want to make that a normal thing for me، تو میں اس کو اپنے آپ کو ڈیسینسٹائز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بیہائنڈ دا سینس چلی گئی، میں نے چیریٹیز کے ساتھ کام شروع کر دیا، میں نے اویئرنیس پھیلانی شروع کر دی، کیونکہ ٹھیک ہے آپ کتنا رو لو گے، بالکل کچھ آئی کرنا تھنک یہ ایک کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے میں نے اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھی کہ میرا پلیٹ فارم ہے، جیسا بھی ہے I have to do my part as a human being, as a mother، کیونکہ میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم 100 سال پہلے چھوڑ آئے تھے یورپ میں انڈر ہٹلر، اور یہ سب چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں، تو I don't understand how اب جو وکٹم تھا وہ پرپیٹریٹر بن گیا۔ It's a very unfortunate۔ اس ویڈیو میں بھی ان کے شوہر فیصل خان ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، جہاں وہ محبت سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شدید صحت کے مسائل کے باوجود ارمینا خان نے کام جاری رکھا اور ڈرامہ میری تنہائی میں مختصر کردار بھی ادا کیا۔ ارمینا نے مداحوں کو یقین دلایا کہ وہ متعدد جنگیں لڑ رہی ہیں اور مکمل صحت یابی کے لیے پرعزم ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن لازمی حاصل کریں۔ آئیے مل کر ہر کہانی کو دل سے دیکھیں اور حوصلے کو سراہیں۔ اللہ حافظ۔ بھائی، واٹ واز یور بگیسٹ اسکیئر، آپ کے ٹیسٹ آف یور نروز، جب وہاں آپ نے کہا ہوگا ارے میں کیسے اس سچویشن کو سنبھالوں؟ دا ورسٹ جب ان کی جو پری کلیمپسیا ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیر از اے چانس شی مائٹ ناٹ سروائیو، اینڈ ایک وہ کہتے ہیں I'm sorry لیکن باپ شک بچے کی سر سے اتر جائے، بٹ مدر فار می از مچ مور امپورٹنٹ۔ تو فار می اٹ واز ریئلی اسکیری کہ میں کس طرح میں بتاؤں گا اپنی بچی کو یو ڈونٹ ہیو اے مم۔ تو میں پھر وہاں ہسپتال میں مطلب دعائیں کر رہا کہ اللہ کو یار ٹیک مائی لائف، میری زندگی سے، بٹ لیکن ان دونوں کو جو نا
let them live. بالکل. So آپ اس طرح کی بیوقوف جو نا اپنی باتیں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنی اکیلے ایموشنل ہو اور جاتے ہیں کیا آپ, کر بالکل سکتے ہیں, ایسے ہی, اللہ اور پھر اللہ سے سے دعا دل سے کرتے ہیں. مجھے بتائیں آرمینا سے تو ہماری آپ بات نے ہوگی, دعا کی, دعا قبول ہوگی, بالکل قبول ہو گئے. جناب مجھے بتائیں کہ آپ پالیٹکس میں بھی مطلب اس کا بھی شوق ہے آپ کو, اور وہ مجھے بتا رہی تھی جب ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی کہ ایکٹیو پالیٹکس میں کردار ادا کر رہے ہیں آپ. تو ابھی تو پولیٹیشین بھاگ رہے ہیں کہ بھائی کس طرح ہمیں بس ٹھیک ہے چھوڑے پالیٹکس نہیں کرتے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ ناظر جی, ہاؤ آر یو؟ فائن بھائی. کل آپ دونوں نے نا رلا دیا. میں نے یہاں پتا ڈرافٹ میں میسج لکھے, میں نے 3 دفعہ لکھے میں رو پڑوں, میں پھر لکھوں میں رو پڑوں, پھر میں نے کہا میں شو پہ خود ہی بات کروں گی, لکھنے میں میں زیادہ ایموشنل ہو اور اس جاتی وقت ہوں. تو سپورٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے نا آپ کے لوڈ ونس کی, وہ آپ کے آس پاس مجھے ہوتے ہیں. اتنا پیارا لگا, آپ کتنے اچھے ہسبینڈ ہو بھائی, آپ کتنے اچھے انسان ہو, جیسے آپ اپنی وائف کی سپورٹ میں کھڑے ہو, ماشاءاللہ. بالکل. ایکچولی یہاں what choice do I have, پتہ ہے کیا, پاکستان سے ہم دور ہیں, وہاں تو آپ کو پتہ ہے اتنے رشتے دار ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, یہ سپورٹ سسٹم. تو یہاں پر دیش میں انسان جو نا اکیلا ہے, وہ جسٹ اے کپل ہیئر, تو مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اگر میں نہیں ہوں گا تو کون ہوگا, یو نو, شی ول جسٹ گیٹ ورس. اور دوسرا میں یہ مطلب دوں گا, جو اگر کوئی ہسبینڈز دیکھ رہے ہیں, یو نو, اب یہ وقت جو نا بدل گیا, وی آر ان 2025. ہماری جو والدین تھیں, یو نو, آور ممز, اور جو ہمارے گرینڈ مدرز وغیرہ, وہ چپ کر کے پردہ رکھتی تھیں چیزوں پر کہ ہم ڈپریشن ہے, یہ ہے, اور ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. ہمارے فادرز وہ بھی نہیں, انہوں نے بھی ہمیں سکھایا نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو بیکم بیٹر ہسبینڈز اور بیٹر فادرز. تو یہ بھی ایک قسم کی اسٹڈی ہے. تو میرے لیے جو نا یہ ایک قسم کی ایجوکیشن, بہت بڑی ایجوکیشن رہی ہے کہ یہ ایک اتنی کانفیڈنٹ, اعتماد سے بھری جو نا جو یہ کلاکار ہے, یہ ان 2 سالوں میں کتنا یہ بدل گئی. شی وینٹ فرام, یو نو, بینگ 10 out of 10 ٹو سلولی ان کی مینٹل اور ایموشنل جو ہیلتھ ہے, ان پر کتنا امپیکٹ پڑا. اور میں ان کو پہچان نہیں سکا 6 months کے اندر, یو نو. اور پھر میں نے اوبیسلی بیبی جو ان کی بھی, ان کو بھی لک آفٹر کرنا تھا. سو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. لیکن میں خود بھی بدلا ہوں, میں خود بھی میچور ہو گیا ہوں. سو آئی تھنک مور سو جب آپ کے گھر ایک بیٹی ہوتی ہے, تو میں یہی کہتی ہوں کہ جو آپ کے جو فادر ہوتے ہیں اس بچی کے, وہ آپ کی زندگی میں پہلے انسان ہوتے ہیں. تو وہ جو دیکھ رہی ہے آپ اپنی وائف کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ انٹرنلائز کرے گی, اور پھر وہ وہی آئیڈیا لے کے اپنے سسرال جائے گی, یا اس کو بھی وہی آئیڈیا ہوگا کہ شاید ایسے ہی میرج ہونی چاہیے, ایسے ہی. تو میں چاہتی ہوں کہ فیصل ایک پازیٹیولی مجھے بھی ٹریٹ کرے, تاکہ وہ یہ چیزیں دیکھے اور اس کو سمجھ میں آئے کہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے بیوی کو کیسے سپورٹ, وہ نارمز ظاہر ہے, بالکل ایسے.